امام زمان علیہ السلام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاضت بطوہ الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وسیح الذی ردت لگ شمس مرتان وصلى إلى القبلتين وجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته اعمال الساكنين وهم ائمة المشرقين وخدات المغربين صلوات الله عليهم وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذین هم بشہاداتهم قائمون صلوات پاواز حضرات گرامی سادات و مومنین شیعہ سنی بھائیو السلام علیکم تحفہ یا علی مدد 5/12/14 توڑا میرا چونا قبول فرماؤں جتنے بیٹھے ہو مالک صاحب دینی نیک مقاصد پورے فرما مومن مخصوص مولا دینی دنیاوی حجات پورے فرما مومن مخصوص مالک شفائی کلی نصیب فرما ملک صاحبان دا اہتمام خرچ خرجات مالک نصرت امام زمان شوار 29 پارے سورہ مارج دی آیت نمبر 33 دی تلاوت شرف حاصل کی تھی خالق فرمایا والذین هم بشہاداتهم قائمون اصلی مومن وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں شہادت العربی جی کہیں دینے ایک گواہی نو شہادتان کہیں دینے 2 گواہیاں نو شہادات عربی جی کہیں دینے یا تین تو بعد گواہیاں نو عربی جی جمع شروعی تروں تو اندری بڑی بڑی گل کر لگنا یاد رکھنے اس بات روں بائی بسم اللہ تو لے کے سینے والناس تک پورے قرآن اچھ کوئی 2 گواہیاں لیاد پڑھ دے میں مذہب چھاڑ دینا فیصلہ بات آ رہے ہو پورے قرآن اچھ 2 گواہیاں لیاد ہی کوئی نہیں جڑی آیت ہوتے چلا فرمایا والذین هم بشہاداتهم قائمون اصلی مومن وہ ہیں جو کم از کم 3 گواہیوں پر قائم رہتے ہیں لہذا ڈھنکے دی چھوڑتے پڑے اکر شہدنا علیم ولی اللہ و اولادہ المعصومین ہو جائے اگلی آیت کسوہ پارا ہے سورہ روم آیت نمبر 3 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان سجنا چھوٹی موٹی نہیں کچی پکی روٹی نہیں رب دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا آیت ترجمہ خالق نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے فطرت شیعہ سنی آج کی مجلس میں مولا علی پاک دی ولایت تے پڑھنا توڑے میرے پنجمے امام محمد باقر صلوات اللہ تفسیر صافی کے شیعہ توڑے میرے پنجمے امام پر پوچھا کہ خالق نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے یہ فطرت کیا ہے پنجمے امام فرماتے ہیں فطرت سے مراد اللہ کی توحید کی گواہی پاک رسول کی رسالت کی گواہی اور حیدر قرار کی ولایت کی گواہی
سید ذاکرین بابی امداد شاہ جی شہر صاحب آئے انشاءاللہ وہ اپنے وقت میں خطاب کرنا. فطرت سے مراد اللہ کی توحید کی گواہی، رسول کی رسالت کی گواہی اور حیدر قرار کی ولایت کی گواہی. بنوی ماں فرمایا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ دا منکر ہے، لا الہ الا اللہ دا منکر نہیں، فطرت دا منکر ہے. جڑا محمد رسول اللہ دا مخالف ہے، محمد رسول اللہ دا مخالف نہیں، فطرت دا مخالف ہے. جڑا علی پاک نو ولی نہیں ماندا، علی نو ولی اللہ دا دشمن ہے، علی نو ولی اللہ دا دشمن نہیں، فطرت دا دشمن ہے. فطرت میں سادہ لفظاں نال سمجھانا، انہاں بچوں نوں گل سمجھ آ جائے. سارے سمجھنے ساری جگہ تے پیراں تے ٹر کے آئے ہو، جڑے نہیں بولو کتے تے ٹر کے آئے. میں گڈی تو لا کے پیراں تے ہی آیا. یہ پنڈ والے پیراں تے ٹرنا فطرت ہے. ایک بندہ پیراں تے ٹرن دی بجائے ہتھاں تے ٹرے، سر تھلے تے لتاں تاں ہو تے سارے آکھنا پاگل فطرت کے خلاف ہے. فطرت پیراں تے ٹرنا ہے، ہتھاں تے پہ ٹردا، سر تھلے تے لتاں تاں ہو. جڑا بندہ علی نو ولی اللہ دا دشمن ہے وہ فطرت دا دشمن ہے. وہ ایویں ہی ہے جویں سر تھلے تے لتاں تاں. بائیاں پارا سورہ فاتحہ آیت نمبر 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. آیت ترجمہ اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں، خبیث کلمہ تھلے ہی رہ جاندہ ہے. جڑا کلمہ طیبہ نا چاک کرے کلمہ طیبہ، وہ ایسا آسمان تو جاندہ ہے دوسرے آسمان تے، دوسرے تو تیسرے تے، تیسرے تے چوتھے تے، چوتھے تے پنجویں تے، پنجویں تے چھویں تے، چھویں تے ستویں تے، ستویں تے شلائن الماس ہوتا ہے. تفسیر القرآن جلد نمبر 3/209. شیعہ تواڈے میرے 8ویں امام امام علی رضا صلوات تواڈے میرے 8ویں امام کو پوچھا کہ وہ کون سا کلمہ طیبہ ہے جو 7 آسمان کراس کر کے عرش الہی سے مس ہوتا ہے. تواڈے میرے 8ویں امام فرمایا تفسیر القرآن الکلمۃ الطیبۃ الکلمۃ الطیبۃ هو قول المؤمن. 8ویں امام فرماتے ہیں کلمہ طیبہ وہ تو مومن کا یہ قول ہے. کون سا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. فرمایا جڑا کلمہ 7 آسمان کراس کر کے عرش الہی نال مس ہوندا او دے وچ علی یون تے شیعہ تسی خوش نہ ہویا جی صرف تواڈیاں کتاباں چ علی ولی اللہ نہیں. میرے اہل سنت بھائیاں دے کوئی 40 علماء نے جنہاں کلمے چ مولا علی دا نام لکھیا. شیعہ سنی بھائی بھائی نے جڑا انہاں نوں آپس وچ لڑائے غیر ملکی جنسیاں دا بندہ فنڈر مولوی ہے. فنڈر نہیں فنڈر توجہ. میرے اہل سنت بھرانوں پوچھو مولا علی کی نہیں، وہ کہندے نے علی اللہ دا ولی ہے، علی اللہ دا ولی ہے، علی اللہ دا ولی ہے. تیری عربی کی علی نو ولی اللہ. شیعہ سنی جو فرق ہے، سنی مولا نو پنجابی چ مان لیندے نے، اسی مسکین عربی چ مان لیندے ہیں. گل تے کوئی مویا نہیں آکڑے ہے، گل تے کوئی ہے. وہ جڑی گل پنجابی چاہندے نے وہ اسی عربی چ آکھ رہے ہیں، تے جڑی گل پنجابی جائز ہے عربی چ ناجائز. کوئی بندے آ رہا کہہ نہیں بھائی جیاں نے اون علی ولی اللہ شروع کیتا اون کل پاسوں حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تو پہلے دی اذان میں علی ولی اللہ دا ثبوت پیش نہ کرا مدرس پڑھن دا فائدہ ہی نہیں. کتب اربع چو پہلی کتاب کتب اربع چو اصول کافی پہلی جلد 484 ورگے دا کھبا پاسا چوتھی سطر. چھٹے لال ولایت ارشاد فرماتے ہیں لما خلق السماوات والارض جڑا اللہ پاک نے زمین و آسمان خلق فرمایا فامرا منادے جان اللہ نے فرشتے نے حکم دیتا اذان پڑھ فنادا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان امیر المومنین حقا ثلاثا. دوبارہ بات جو پہلی کتاب اصول کافی 6.5 امام امام جعفر صادق صلی اللہ جدو اللہ نے 7 آسمان 7 زمینہ نو خلق فرمایا تے اللہ نے فرشتے نو حکم دیتا اذان پڑھا. جے بابا آدم نہیں سی بنیا، بابا بنیا مٹی نال، مٹی پہلے بابا بعد وچ تراب پہلے. اللہ نے فرشتے نو حکم دیتا اذان پڑھ. معصوم دے فرمان دے مطابق حضرت آدم دی خلقت تو پہلے جڑی فرشتے نے اذان دیتی اودے چ اللہ دی توحید دی گواہی، پاک رسول دی رسالت دی گواہی اور حیدر قرار دی ولایت دی گواہی.
بندے کہنے علی اللہ ہونے شروع ہویا ہے چلی دیا چلے علی اللہ تے تیرے پیو تو ہی پہلے ہے میرا بابا آدم علیہ السلام ہے حضرت آدم دی خرکت تو پہلے دی اذان میں رسول کافی ہے وہ دی چڑھی ہوئی پنجی کتاباں فقہ اور حدیث کیاں کنیاں 25 جیدے جو میرے اہل سنت پائیاں کتاب السلافہ فی عمر الخلافہ اس دے رائٹر نے 7ویں صدی دے محدث عبداللہ مراغی مصری حنفی اور شیعہ دی کتاب الفقہ آغا شرادی جلد 19 صفحہ 334 برگدہ کھپا پاسا چوتھی صدر بیرودہ چھاپ میں دعا ویڑیاں دے حوالے دینا میں سانجا جا مولویاں رنجا صاحب کا سانجا توجہ ہے تاکہ تحقیق کا چسانی ہو شیعہ سنی پنجی کتابہ چے سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ نے شیعہ دیا جانا قربان نبی دے پاکیزہ صحابہ نبی دے وفادار صحابہ نے ساڑھے سر دے تاج ہیں کہ باہروں بندے مال لائے کہ بیرونی جلسیاں کھولتے شیعہ سنی لڑان دی کوشش کرتے ہیں کہ شیعہ سوابرہ نہیں مندہ ہے شیعہ سوابرہ نہیں مندہ شیعہ سوابرہ نہیں مندہ میں شیعہ المدین دا بیٹا چاکت میں قرآن کھول کے اعلان کرنا سلام ہو صحابہ رسول پر سلام ہو صحابہ رسول پر لعنت ہو دشمن بطول پر دیکھو شیعہ سنی پائی نے کوئی عام بندہ کسی نے نیاز دے گل بکھری ہے جہاں سنت عالم نیاز دے تو پھر گل بکھری ہے مولا علی اپنی بلائے جدو سلمان محمدی نے اذان دیتی شیعہ سنی بھائیو السلام فی امر الخلاف ہے اپنی اذان پڑھے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی کچھ بندیاں نے منہ خراب ہو گئے یاد رکھنا مسلمانہ علی ولی اللہ دا ذکر سن کے جدے چہرے تے رونق آئے سویرے اٹھ کے دونوں ہاتھ ماں دے قدمہ تے رکھ کے ماں دا شکریہ ادا کرے امانت میں خیانت نہیں کی تھی ذکر سن کے جیدہ منہ تلوڑی شڑنگ ہو جائے سمجھنا دار میں کچھ کالا کالا ہے شیعہ سنی بھائیو سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ نے جانا قربان سلمان صحابی دی جتی سلمان محمدی نے پاک مصطفیٰ دی حیات طیبہ وچ اذان وچ علی ولی اللہ پڑھ دیتا کوئی بندے آکھیا یا رسول اللہ اذان وچ اضافہ ہو گیا اضافہ تیرے میرے نبی فرمایا اما وعیتم یوم غدیر خمن شیعہ سنی بھائیو پاک مصطفیٰ فرمایا مسلمانوں میرا غدیر والا اعلان بھول گئے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی علی کل ایمان علی وجہ اللہ علی یاد اللہ علی لسان اللہ علی کل شائن قدیر نعرہ حیدری شیعہ سنی پنجی کتابہ چے شہید ربضہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے سرکار دی حیات طیبہ بچ اذان بچ مولا علی دا نام لیا پھر کچھ لوگ پریشان ہو گئے کئیاں دے منہ ٹماٹر لال ہو گئے
یہ نہ سمجھا کرو مولا علی دا نام سن کے بندیاں دے رنگ پاس جاندے نے منافق شروع تو ہی جتہی نے میرے لئے تحفہ دیو مولوی صاحب اور مولانا صاحب نے نیاز دیتی انہوں نے میرے لئے تحفہ بھی دیو ایک قبلہ ایک کتاب دا نام ہے تحفۃ العقلاء فی اثبات عصمت سیدۃ النساء. اس کتاب وچ شیعہ سنی علماء دے مکمل دلائل دیتے گئے کہ رسول دی بیٹی زہرا معصومہ ہے کدی کسی مقام تے غلطی خطا نہیں کر سکتا. ایک قبلہ میری طرف تو تحفہ ہے اس کا مطالعہ کرو گے تو اور کسی کتاب کی لوڑ ہی نہیں پڑے گی. انشاءاللہ پتہ چلے گا بنت پیغمبر کا مقام کیا ہے شان کیا ہے. علی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات اللہ محمد شیعہ سنی بیٹھے ہو سارے زنارے تا سارے مولا علی میں بلی مانتے ہو. نعرہ ولایت نعرہ ولایت میں جو ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پاک نبی کی حیات طیبہ میں اذان بے چرین ولیلہ پڑھیا. پھر کوئی بندے ہوئے یا رسول اللہ ایڈی لمبی شیعہ دی کتاب علل الشرائع شیخ صدوق میرے اہل سنت پنج دی کتاب ترمذی شریف سرکار دو عالم فرمایا معاذ اللہ تل خطرہ ولا قلت القبلہ لا تلہ تنتق من بدارن نور من نور اللہ رسول حاضر ناظر رسول علم غیب جانن والے میرے مٹھے مٹھے مصطفیٰ فرمایا نیل کو آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ کیا نہیں غبار رد زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. شیعہ سنیو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان مصطفیٰ دے مطابق سب تو زیادہ سچے کیوں نے اونا عبادتہ میں مولا علی پاک دا نام لیا ہے. تے جڑا عبادتہ چ ولیاں دے ولی مولا علی دا نام لے حدیث نبی دے مطابق او دے جا سچا کوئی نہیں. تے جڑا عبادتہ چ مولا علی دے نام دی مخالفت کرے او دے جا دیکھو یہ علامہ وحید الزمان ہے بڑے اچھے عالم دین ہیں اہل حدیث ہیں. انہاں دی تفسیر الباری شرح بخاری لغات الحدیث ہے. کوئی بندے نے اذان چلین ولیلہ پڑھیا تے کوئی بندے جڑے سن جڑے مولا علی دے دشمن سن انہاں اے کی تو اہل حدیث ہو کہ علامہ وحید الزمان آکھیا وہ شیعہ نے تے صرف اشہد ان علی ولی اللہ آکھیا تے میں اہل حدیث ہو کہ کہنا اشہد ان علی سید الاولیاء. ولیہ دا سردار لغات الحدیث موجود ہے تفسیر الباری شرح بخاری چ موجود ہے. اسی طرح جڑی ہدایہ اولین پڑھائی جاتی ہے فقہ دی کتاب مدارس دے وچ ہدایہ اولین او دے وچ موجود ہے. کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دے دور وچ جڑے اذان دیندے سن تے اذان وچ کہندے سن السلام علیکم ایھا الامیر و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت دے بادشاہ نے اذان وچ سلام کر رہے ہیں تے وقت بادشاہ دے اذان وچ سلام ہو جائے تے وہ جائز ہے. تے جے اصلی امیر المومنین دی ولایت دی گواہی اذان وچ ہو جائے تے لگا ٹوٹ جائے. علی حق نعرہ حیدری. ایک مہربان کے نبی حدیث پڑھنے دوبارہ امام ہیں میں کیا ہیں تے کسی امام نے بھی علی ولی اللہ پڑھیا میں کیا پڑھیا کسی کتاب دا حوالہ کسی شیعہ سنی چ بخا دے میں کہ کتاب دیکھ لا میرے کو سودا نقد ہوندا میں حیدری ہاں حیدر دا نقد سمجھو ہے پچھلے سال مکمل مجلس میں شان رسالت پہ پڑھی زیادتی مجلس شان ولایت ہو جائے. پھر انشاءاللہ میں فیصل آباد کئی میلاد مصطفیٰ دی جشن پڑھنے نے جیدے شان رسالت کی گفتگو ہوئی. دیوے بھی گل ضروری ہے
اس بات الہدات میرے کوڑ کتاب کا نام ہے اس بات الہدات جلد نمبر دی 2 ہے 465 برکے دا کھبا پاسا ہے فصل نمبر 22 حدیث نمبر 217 ہے شیعہ سنی پائیو جی 13 رجب نو توڑے میرے مولا علی ولیاں دے ولی کعبے وچ نازل ہوئے شیعہ سنیوں کی دا اپنا مذہب کو رکھو گا میری سنو پانچ پاک ہمیشہ دنیا تے ظاہر ہوندے نے نازل ہوندے جڑا اگنا ساڑی طرح ہوندے نے وہ غلطی تے ہے کر رہا ساجدہ مولا علی دنیا کیوں دیا سجدہ کیتا ساڑھا شیعہ دا پہلا امام ہے جدا پہلا کاموی سجدہ آخری کاموی مولا علی دنیا تے ہوندیا سجدہ تاں کیتا کہ میرے معجزات کرامات بے کے کمنو اللہ نہ آکھے اصلی اللہ ہو یہ جدی اگے میں علی دا بھی سر جھکیا ہمارا پرواز شریف پھر مولا علی سجدے وچ سر اٹھایا سما جن مقام شیعہ سنیوں مولا علی ولیاں دے ولی نے کعبے وچ اذان دیتی فشاہد اللہ بالوحدانیت میرے مولا علی مشکل کشا نے اذان وچ اللہ دی توحید دی گواہی دیتی یعنی پڑھیا اشہد لا الہ الا اللہ بل محمد بن رسالت پاک مصطفیٰ دی رسالت دی گواہی دیتی یعنی اپنی اذان وچ پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ وال نفسہ بالخلافت والولایت مولا علی پاک نے اپنی اذان وچ اپنی ولایت دی گواہی دیتی یعنی پڑھیا اشہد انی علی ولی اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں میں علی اللہ کا ولی ہوں رسول کا خلیفہ ہوں بلا فصل اس بات الہدات نہ ہوئے جد 2 نہ ہوئے 465 نہ ہوئے ولیاں دے ولی مولا علی خود دنیا تے نازل ہو کے شہنشاہ اور یاسر الانبیاء نے خود اپنی ولایت دی گواہی نہ دیتی ہوئے اذان وچ تے مجرم میں جدو خود مولا اپنی ولایت دی گواہی دیتی شیعہ سنی تو پھر مولا دی مننی ہے کہ مولوی دی مولا دی مننی ہے کہ مولوی دی مولا دا فرمان چھڑ کے کسی علی ولی اللہ دے منکر مولوی پیچھے لگنا ہے میں یہ جی امام حسین نو چھڑ کے یزید پیچھے جانا خود مولا علی نے کعبے وچ توحید و رسالت تو بعد اپنی ولایت دی گواہی دی تے اسی شیعہ وہی اذان پڑھنے جڑی خود مولا علی نے پڑھی اسی مولوی کو نہیں علی ولی اللہ لیا خود مولا علی کو لیا کہ مولا علی دی جتنی شان عظمت بیان کرنے خود مولا علی کو نہیں مصطفیٰ نے سانو علی دیتا ہے آج کسی دی کوئی شاید چرا لے دے کئی دنے گاموں نے لے جو مسیطے گاموں مسیطے آ گیا کہ میں پھیٹو کا ٹکا نہیں کھول لیا یہ سارے چک والے اندر وہی گاموں سچا ہے انہیں مسیطے آ کے نہیں آ دے دیتا ہے 4ویں صدی دا گاموں نامی بندہ مسیطے آ گیا کہ میں چور نہیں وہ دی گال تے پورا پنڈ یقین کرتا ہے 4 امامہ دا باپ علی کعبے جا کے اپنی اذان وچ اپنی ولایت دی گواہی دیندا ہے اجے بھی شک کرنا ہے تھے علی ولی اللہ پڑھا ہے تھے نہ پڑھا دیکھو میرا شیعہ سنی بھائی تشریف فرمائیں پاک مجلس محفل سائیاں دا ذکر ہے آج دی تاریخی اس مجلس محفل میں دسنا اسی علی ولی اللہ کلمہ اذان یا نماز تشہد پڑھنے ہیں توبہ نعوذ باللہ ساڈا مقصد کسی مسلمان کو تنگ کرنا نہیں علی ولی اللہ نہ ضد نہ شرارت نہ دہشت گردی ہے یہ ساڈی عبادت ہے مین وجہ دسن لگا میرا شیعہ سنی بھائی اسی کلمہ اذان وچ علی ولی اللہ دا لفظ اس واسطے پڑھنے علی ولی اللہ دا جملہ دسدا نبی ختم ہو گئے ولی شروع ہو یہ علی ولی اللہ کا جملہ عقیدہ ختم نبوت دی مہر ہے عقیدہ ختم نبوت 7 ستمبر 1974 پٹو دے دور جدو قومی اسمبلی ختم نبوت کا مسئلہ بنیا سی تو میرے دادا صاحب بابا لگیا تو حضرت مفتی اسماعیل احمد مقاموں پیش ہوئے سے 29 جولائی 1984 میرے زیاں دی مکھ کڈن واسطے میرے بزرگ علامہ تاج الدین حیدری لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے سن 17 نومبر 2022 میں تحصیل گوجرا ضلع منڈی باہوردین وچ میرے زیاں نال 3.5 گھنٹے تواڈے اس نوکر نے مناظرہ کیتا یہ عقیدہ ختم نبوت واضح کی عقیدہ ختم نبوت تے دفاع تے منو میرے زئی مناظر کہنے لگا میں سرکاری کافر ہاں تو میں کہا میں سرکاری مونا
عمر دائی منو کہنے لگا ساڑھا غلام محمد قادیانی ذلی نبی ہے. میں کیا وہ کی ہوں ہے آگے ہوتے تھے پاک رسول اللہ سایہ سی. میں کہا ہوتے تھے پاک رسول اللہ سایہ نہیں سی, ہوتے تھے باہر دیا شامہ دا سایہ سی. میرے نبی دا تے سایہ ہی کوئی نہیں, سایہ نبی کتھا آ گیا. آقا علیہ السلام دا تے سایہ ہی کوئی نہیں. کسافت کبراوت لا زدہ رہو. یہ بسم اللہ زندگی ہمارو واہ واہ. یہ بسم اللہ بسم اللہ ٹھیک. علی حق نعرہ حیدری. پاک رسول مولا علی پاکتن پاک واڑی نیاز قبول فرمان. توجہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا آواز بلندتر سلامات. اللہ صلی اللہ علیہ محمد واجن فرمان. اے شیعہ سنی پائی پائی اسی مل کے عقیدہ ختم نبوت دے دستے اسی کٹھے ہاں دفاع واسطے. لیکن یاد رکھنا اساں نے ختم نبوت دے مسئلے دے کدی چندے کٹھے نہیں کیتے, نہ کدی کوئی ٹنڈورا لے کے پھرے. جدو دوڑ پئی ہے ادو اسی کھڑے ہوئے. مولا مولا گیا مولانا اسماعیل اپنے دور چلامہ تاجد نیادری صاحب اپنے دور تے سائیاں نے تواڈے نوکر دی. میری خوش نصیبی ہے کہ کملی والی سرکار دی عقیدہ ختم نبوت نو واضح کرنے واسطے میں میدان اترے. عیسائیاں فتح دیتی, عالم اسلام نو فتح, تمام شیعہ نو فتح. انہیں گل سنو نا جی, زمیندار بھی سیانا ہوتا ہے جڑا پیڑی تو باہر لاندا ہے. لوہے دیاں تاراں دی یا جھاڑی دی باہر کیوں لاندا ہے؟ تاکہ جانور انہی فصل نہ چار دینا, ڈنگر فصل خراب نہ کر جاؤں. عزیز یا لا الہ الا محمد رسول اللہ تو بعد علی ولی اللہ جملہ پڑھ لینے ہیں تاکہ کوئی قادیانی ڈنگر نبوت نہ چار جائے. آقا علیہ السلام دی عقیدہ ایک ختم نبوت دی حفاظت. 1400 سال گزر گئے نے جنہیں نبوت دے جھوٹے دعوے دار نے, انہاں چو ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں. جناب مختار علیہ السلام تو لے کے اس چک تک جنہیں نبوت دے جھوٹے دعوے دار ہونے دوجے ٹبر چوئے نے. شیعہ کدوں کیسے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا, کیوں؟ اے علی نو ولی منن دی, علی نو ولی اللہ زبان تے جاری کرن دی برکت. ساڑھے کار بچہ جامدہ سی سجے کان چلین ولی اللہ لزان پڑھنے ہیں, کھبے کان چلین ولی اللہ قامت پڑھنے ہیں. بچہ ہو سنبھالتا ہے ان کلمے چلین ولی اللہ نماز چلین ولی اللہ سکھا دینے ہیں. بچپن کی پریکٹیکل ختم نبوت دی تربیت دے دینے ہیں. نبوت موقعی ولایت شروع ہو گئے. مرزا غلام محمد قادیانی تے شیعہ سنیوں کانا ہے کی ہے. اللہ قرآن نے فرمایا کانا من الکافری. شیعہ سنی مل کے کہو سبحان اللہ. دیاڑے وہ لیلہ اپنی راہ چلا قبول نہیں کرتے, جڑا سنگ ٹوٹا ہوئے لولا لنگڑا ہوئے کانا تے لگتا ہی نہیں. کانا لیلہ اللہ دی راہ قبول نہیں تے کانا نبی تے امام اسی کی بھی مان لئیے. یہ ولایت کے لیے گواہی دینے ہیں, کسی نو تانکن واسطے نہیں. اگر مسلمانہ تو بھی اس مسئلے میں سنجیدہ ہیں تے بچیاں نو علی اللہ پڑھا دے تے باہر سرانے رکھ کے سمجھ جا تیری نسل چ بھی کوئی غلام محمد قادیانی کانا نہیں جمے دا. سڑوات پڑھے بابا نے بڑھا دو تین آیتہ اور سنا کے گفتگو سمیٹ. سورہ توبہ آیت نمبر 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. شیعہ سنی بھائیو, آیت کا ترجمہ حج اکبر کے دن, حج کے بڑے دن اللہ رسول کی طرف سے ایک اذان ہے. شیعہ کی کتاب تفسیر نور السقلین تفسیر ساتھ, میرے اہل سنت برآمد کتاب تفسیر در منصور چوتھے لال برات فرماندے نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں جو لفظ اذان آیا ہے, اذان سے مراد میرا دادا علی ابن ابی طالب. ہر پانچ دن پاک دی محب دی ماتمی عزدار دی ولایت دی گواہی دینا لے دی حجاتی کو. دیکھو جس مقام تے پاک مصطفیٰ دیا پاکیزہ زلفان دا ذکر ہوئے وہ ملات مصطفیٰ ہے. جس حد وچ مصطفیٰ دا
دیاں زلفاں سن جتھے انہاں دا ذکر ہوئے مجلس حسین نانے تے نواسے تے جلوس نو کائنات دی کوئی شے نہیں ٹھک سکدی میلاد مصطفیٰ بھی جاری رہنا ہے مجلس حسین بھی جاری حسینیت سے ٹکرائے گا پاش پاش اللہ رسول کی طرف سے ایک اذان ہے میرا بھائی علی ولی اللہ اذان وچ کدی یہ نہ کیے تبرع یا گاڑ یا دہشت گردی نہ تو میرے اہل سنت بھائی جناب دے 8ویں 9ویں صدی دے مفسر محدث جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر در منصور جلد نمبر 3 صفحہ 211 برکے دے کھبے پاسے دی چوتھی سطر چ لکھ دینے اذان ہے ہی علی یعنی شیعہ سنی پائیو جڑا قرآن وچ لفظ اذان آیا اے اذان مولا علی ولیاں دے ولی دا قرآنی نام ہے روحانی نام ہے نورانی نام ہے جدو قرآنی نا ہی مولا علی دا اذان ہے مولا علی مجسم اذان ہے پھر مومنہ نے سوچیا پھر اسی اذان بچ نام تے لئیے جڑا خود مجسم اذان ان جڑا آجا کوئی مفتی آگے جی علیم ولی اللہ اذان تے جی دہشت گردی ہے جی تے تو بڑھ رہا ہے تو غلط ہے نا کیونکہ 8ویں 9ویں صدی دا اہل سنت عالم لے کے کہ علی خود اذان تفسیر در منصور میں 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 41 بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والصافات كل الكلمات صلاة وتسبيحا نے فرمایا سونے محبوبہ تو نے نہیں دیکھا کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے پرندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر کھول کے شیعہ سنی پائیو کتاب التوحید شیخ صدوق صفحہ 205 میں اس آیت دی تفسیر توڑے میرے مولا علی بیان فرمائے کہ آسمان تے اللہ دا فرشتہ مرغ دی شکل دا او ککڑ مولا علی فرمایا جلے آسمان تے مرغ دی شکل دا فرشتہ او دی سر دی ٹوپی کلوی عرش الہی نرماس کر اس مرغ نما فرشتے دے پیران دے پنجے سات زمینہ پتالچ کر دے مولا علی فرمایا اس مرغ نما فرشتے دا ایک پر پردہ بنے دوسرا اگ دا بنے مولا علی دا فرمان اس آیت دی تفسیر میں سورہ نور دی آیت نمبر 41 یہ سنی مولا علی فرمایا کلما حضر وقت صلاة دی دو آسمان تے نماز دا ٹائم ہوندہ مرغ نما فرشتہ اپنے دو میں پر پھڑاندہ ہے دو میں پر پھڑاندہ ہے برف والا پر آگ والے پر نو بچاندہ نہیں آگ والا پر برف والے پر نو پگڑاندہ نہیں تیرے میرے مولا علی مشکل کو شاہ فرمایا آسمان تے مرغ نما فرشتہ نماز دے ٹائم اپنی کلگی عرش الہی نرماس کر کے اپنے پیرہ دے پنجے ساتھ زمینہ پتالہ چکر کے مکمل طاقت اور جرت نرجری ازان دے انداز دی ازان میں چلی ولی اللہ ہے انا وسیعہ خیر الوسیعین بڑا آسمان تے فرشتہ ازان دیندہ اس دی ازان میں تیسری گواہی ہے وہ ازان پہلے دیندہ ہے تو پھر توڑے پیڑے تے ککڑ بھی اٹھ کروں دے بانگا دینے واسطے زمین تے بھر کے بھی جاگ جاؤں اور جڑے لوگ کہتے ہیں علی نو اللہ پڑھنا لے گالی نے نو سہری نے سب غلط ہے جڑا آسمان تے فرشتہ ولایت علی ازان دیندہ ہے وہ بھی گالی ہے وہ دیکھیں نے ڈیوٹی لائی ہے سرکو دے تو کوئی بندہ گیا ہے ہاں جی یا نلکے کوالے تو کو گیا ہے وہ دی اللہ ڈیوٹی لائی ہے تنو سمجھنا آئی ازان الہی دا نام علی ولی اللہ دیکھو پاکستان ہے کوئی گالی نہیں کوئی نسائری نہیں اسی کہنے علی اللہ دا ولی پاکستان دے جتنے شیعہ نے 13 رجب منان دے مولا دی آمد دا کعبے وچ جشن منان دے نا توبہ نعوذ باللہ جیسی مولا علی نو اللہ سمجھ دیتے جشن کیوں منان دے اللہ تعالیٰ مجرد بلا مجھولات ہے بڑے تو بڑا ملانگے پاکستان دے کسے خطے دا کسے ضلع دا کوئی کی ماہ رمضان مولا دی شہادت تے کرتا لا کو ماتم ہی کرتا ہے مولا دا تبوت بھی چاندہ ہے کی مطلب انہیں اللہ چکے ہے تو بناؤ باللہ اللہ تحیی اللہ جموت ہے پاکستان دی سرزمین میں شیعہ دا 13 رجب نو مولا دی آمد تے خوشی کرنا اکی ماہ رمضان نو مولا دی شہادت تے ماتم کرنا منکران دے منہ تے کھلا ہے اسی علی اللہ نہیں کہیں دے علی کن ولی اللہ حق نہیں بھائی کلمے چ بھی کہنے آزان چ بھی کہنے اسی سلام 8واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 44 آخری آیت باقی انشاءاللہ جڑے حوالہ جات ہیں ملک احسان علی بھائی شانی دے وہ پی ڈی ایف جو حوالہ جات موجود ہیں جو کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو موبائل کے ذریعے انہوں کو لائے سکتا ہے
سیدزادہ بیٹھا میں زیادہ انتظار بھی نہیں کراندہ 5-7 منٹ میں اور حاضری دینے کیونکہ جو سیدان دی گال نہ مننا پھر تے او ہویا او سیدان دا احترام بھی ضروری ہے تو میں کدھر کلہ جی تو پڑھنا آیا نا تو میں کو 2-2.5 گھنٹے بھی پڑھ جانا صلوات پڑھے بابا نے بلندہ 8واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 44 بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَدَّنَا مُؤَدَّنٌ بَيْنَكُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ شیعہ سنی بھائیو آیتہ ترجمہ قیامت والے دن ایک مؤذن اذان دے گا اور کہے گا ظالموں پر خدا کی لعنت ظالموں پر خدا کی ظالموں پر خدا کی اور میں نہیں لعنت پہ پاندہ قرآن پہ پاندہ ہی ظالمہ تے لعنت قرآن پہ پاندہ غاصباں تے لعنت قرآن فاسقاں تے لعنت قرآن پہ پاندہ ایک دوست مجھے کہی دا دیئے تُسی کہیں دیو پانچ پاک دے دشمنہ تے لعنت میں کیا کہیں نہیں ہے تُسی کہیں دیو لعنت پانے کوئی شریف آدھا کام ہے میں کہا اللہ قرآن چ لعنت پاندہ اللہ شریف نہیں میں کہسی اب شیعہ ہی نہیں اہل سنت جڑے غیر متصب نے ہو بھی اہل بیت دے دشمنہ تے بار بار کہتے ہیں ایسا دی تفسیر بیان کرنا شیعہ دی کتاب بہار النوار میرے اہل سنت پائیں دی کتاب میرے ہاتھ میں چاہیے جنابی المبدت اس کتاب دا نام ہے جنابی المبدت اے ڈائریکٹر نے علامہ سلیمان کندوزی بلخی حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ پہلی جلد 7 نمبر 118 بیرودہ چھاپے ورگدہ سجا پاسا سودا نکات اہل سنت عالم دین نے کمال روایت لکھی وہ کہتے ہیں جب قیامت والے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنتیوں دوستیوں کے درمیان جو کھڑا ہو کر اذان دے گا حیدر اقرار ہو جنابی المبدت میں لکھے شیعہ سنی پائیو مولا علی فرمایا قرآن ایک میرا او نائیں جنہوں لوگ جان دے کوئی نہیں پوچھا گیا مولا علی پاک کو کیڑا نہ ہے تے شیعہ سنیوں مولا علی علیہ السلام فرمایا انا ذالک المؤذن قرآن جڑا لفظ اذان آیا وہ بھی میں ہاں جڑا قرآن لفظ مؤذن آیا وہ بھی میں ہاں فیصلہ بعد آئے ہوگے لفظ آتے توجہ چاہوں اہل سنت عالم دین نے کمال روایت لکھی مکمل سنا دیں قیامت والے دن ایک مؤذن اذان دے گا اور کہے گا ظالموں پر خدا کی لعنت جنابی المبدت میرے ہاتھ میں پہلی جلد 118 ورکدہ سجا پاسا ایدے درجے قیامت والے دن مولا علی اذان دے اپنی اذان میں فرمان دے اللہ لعنت اللہ ہے اللہ دینا کذبوا بولایتی واستخفوا بحقی مولا علی فرمان دے ہر اس شخص پر خدا کی لعنت ہے جس نے میری ولایت کو چھوڑ دیا لو جی اسی شیعہ سنی پرار آل کے جڑے مولا علی نو بلی نہیں من دے اسی شیعہ سنی پائی آل کے انہاں تے بار بار کریے او دا وزن کاٹے جڑی لعنت میرے مرشد علی نے پانی ہے او دا وزن زیادہ علی تے ولایت علی دی گواہی دینے تاکہ ولایت علی دے منکراں چ ساڈا شمار نہ ہو رہے کہ جی مولا علی نو بلی نہیں من دے الحمدللہ اسی شیعہ سنی پائی مل کے پاک مصطفیٰ نو حاضر ناظر ماننے ہیں حضور دیر میں غیب دے بھی قائدہ نور میں نور اللہ ماننے ہیں اسی ملاد مصطفیٰ بچ بھی کٹھے ہیں مجلس حسین بچ بھی کٹھے ہیں مالک پاکستان بھی امن دا کہارا بڑھا نبی دے پاکیزہ صحابن بھی ماننے ہیں وفادار ازواج بھی ماننے ہیں تے شیعہ سنی مل کے اسی ختم درود دے بھی قائدہ اسی درود آنے ہیں برود آنے نہیں اسی تے روزہ رسول تے جائیے تھے وہ دیوار بھی چومنے جڑی روزہ رسول نہ لگی ہے ہمیں پتھرہ دی بنی ہے ایک بندہ مناظر کہندہ تسی شیعہ پتھر چوم دے پتھر بڑا پتھر چومے تو مشرک میں کہا پتھر جناب چوم دے رکھے کہنا میں کہا حضرے سبت تو بڑا پراسی تو بڑا میں کہا وہ پتھر نہیں چوم دے وہ نسبت رسول آلے تو وہ اس دیوار میں تے تو نسبت دی وجہ تو احترام نہیں تجھے
میں کہتے چھوٹے کھلوتے ہوں پر اسی عاشق رسول باز نہیں ہوں روزہ رسول دی جاڑی بھی چومن اندہ لویا چومن میں کہنی جاڑی چومن لویا چومن میں کہا حافظ صاحب اس قرآن کا کوئی احترام ہے کہ ہاں ہے میں کہا پڑھ کے چومن لگ پیا میں کہا گتا پیا چومن ہے کہندہ میں گتا نہیں چومدہ دے وچ قرآن ہے میں کہا شیعہ جاڑی نہیں چومدہ وچ رسول ہے یا رسول یا رسول یا رسول یہ توڑے سمجھن لکھا یا رسول یا رسول یاد رکھو شیعہ سنی بھائیوں عقیدہ ختم نبوت تے اکٹھے رہو متفق رہو اور اے مسئلے نا ادھے آپس سے جھگڑے کرنے دی لوڑ نہیں ہوندی کسی پہ ضرورت پائے تے ہر سوال دا جواب اظہر ہے دی تہاڈا نوکر حاضر ہے جواب دینا حاضر ہے پریشان آپس سے لڑن دی جھگڑن دی لوڑ نہیں مالک پاکستان مومن دا کہبارہ بنائے اور ولایت علی دا کسی مقام تے انکار نہ کرو جنہیں ولی بنے نہیں ولی علی کر کے بنے لو جی شیعہ دی کتاب جی بیابن انوار تے اہل سنت براہمن دی کتاب ہے کنز المال جی دے واضح لکھا ہے ذکر و علی عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے شیعہ سنی متفقہ حدیث ہے علی کا ذکر عبادت ہے علی دا ذکر پھر عبادت ہے پھر جتے کرو عبادت ہے کلمے کرو عبادت ہے اذان کرو عبادت ہے نماز کرو عبادت ہے گھر وچ کرو عبادت ہے پہاڑ تے کرو عبادت ہے گھر وچ کرو عبادت ہے پھر جتے کرو کلمہ اذان یا تشہد ہوئے کسی مقام تے مولا علی دی ولایت انکار میں کریم مسلمان علی جن ولی اللہ دی حفاظت واسطے رول گئیاں نے علی دیاں شریف تھیاں آیا میں بندے آئے بیٹھ بوجھ دینے جی آئے کی علی علی کر دینے تے کی میں نے داسا مسلمانہ کسی دا دین تے لگا کچھ نہیں آدھے محمد دا بچہ کچھ نہیں روزت الشہداء کتاب دا ترجمہ کیتا ہے علامہ سائم چشتی صاحب نے انہوں بہت اچھا سلسلہ میں جاری رکھا ہے انہوں جڑے لوکاں نے آل رسول دے مصاحب لوگ آئے نے انہوں لکھ کے ظاہر کی توحید و رسالت و بعد شیعہ سنی بھائیو اپنے باب علی پاک دی ولایت حفاظت کر دیا جڑا پہنچی ہے نواسی رسول یکم سفر نو یزید دے دربار میں تیری میری مرشدزادی آکھیا یزید تینوں نہیں پتا تیرے سامنے کون کھڑی ہے تیرے دربار وچ یحییٰ بن زکریا نبی دی قبر اشارہ کرا اٹھی کہ میرے فضائل پڑھے میں نواسی رسول شیعہ سنی پائیو جے چند مہینے ہوئے میں زیارات تے گیا سا میں تازہ آیا شام تو واپس نواسی رسول دے مزلک اپنا کوڑ رکھ گل میری سونا سی ایویں نہیں روندے یا ماتم کر دے شام وچ سوکے حمیدیہ شیعہ سنی وہ بازار ہے جتھے آج بھی ایک منٹ ایک شریف مرد کھڑا نہیں ہو سکتا جتھے آل رسول نے کھڑے ہو کے 15 زانہ سنیاں نے شیعہ سنی بھائیو شام جب کوئی ایسا بازار نہیں جس بازار میں امام سجادیاں اکھیاں دا خون نہیں کوئی ایسی گلی نہیں جس گلی دی دیوار تے مولا سجاد دی پیشانی دا خون نہیں کوئی جملہ کہنا زیادہ نہیں سید بادشاہ بیٹھے نہیں انتظار نہیں کرواندہ جڑے سید بیٹھے ہو مولا دی ولایت دے قائل معافی ماں کے جملہ کہنا میں مولا حسین دے پائیں دن پاک دے نوکران دی پیران دی خاک جدو ایک قافلہ پہنچے نا یزید دربار وچ معاف کرنا یزید نے شام دیاں فحاشہ عورتوں پیغام بھیجیا ہے میرے دربار وچ آ کے کہہ دیاں دا تماشا دیکھو اگلا جملہ جڑا مولا حسین پاک دے پتر نو ساری زندگی خون روا ہے شام دیاں فحاشہ عورتاں نے اپنے مردان دے ذریعے یزید نو خط لکھے ہے تیرا دربار ساڑھے آون دے لائق نہیں تھی او مسلمان ایسی شیعہ کیوں نہ کرتا لا کے بزارہ ماتم کریے زنجیر جنی کریے جس دربار وچ شام دیاں فحاشہ عورتاں نہ برداشت نہیں کیتا اللہ جانے رسول دیاں تھی مخدرات عصمت خونی علی بطول یہ
پاک خاندان گلیاں بازاراں چ پھرایا گیا۔ ملک صاحب نے حکم دیتا سی ایک دو جملہ مصحف دا ضرور پڑھنا۔ شیعہ سنی بھائیوں کسی فرقے جماعت دی گل نہیں، آل رسول دی گل سنا رہے، انہاں دی مصیبت بیان کر رہے ہیں۔ جدو پاک خاندان گلیاں چ گزارا گیا، چھتاں تے عورتاں سن، ایک عورت بھی خالی ہاتھ نہیں سی۔ واپس دربار لے آئے یزید حرامزادہ شیعہ سنیوں شراب دے نشے وچ دھوتا ہے۔ دو کام مسلمان مومن نہیں کر سکتا، نہ شراب پی سکتا نہ زنا کر سکتا، پھر یزید ہے۔ بادشاہ روندہ الچی بیٹھا سی، پوچھتا ہے کنہاں نو قتل کیتا ہے؟ ملعون بول کے کہندا چند باغی مارے۔ شیعہ سنی بھائیو باغی دا لفظ سنے، نواسی رسول نے فرمایا فضا میرے کو پیچھے ہٹ گیا۔ شیعہ سنی بھائیو سیدان دی مردان جو انہی کسی خدمت نہیں کی تھی جتنی عورت ذات ہو کے فضا سلام اللہ علیہ صدات دی نوکری کی۔ مولی صاحب نبی پاک اپنی زندگی چاکیا سی فضا تین دعائیں دا سو ہونے قبول ہونے گا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میری پہلی دعا ہے جنہوں بھین برا کر بلا جان میں زندہ ہوا۔ فرمایا تیری دعا قبول ہے۔ دوسری دعا ہے یا رسول اللہ نہ صرف زندہ ہوا کربلا بھین برا دے نال ہوا۔ فرمایا بھی دعا قبول ہے۔ فضا تیسری دعا عرض کی تھی یا رسول اللہ میری تیسری دعا ہے شام دے دربار میں اللہ منو اتنی طاقت دے میں تواڈی دھی دا پردہ بن کے کھڑی ہو سکا۔ بال سفید نزا کمزور ہے، نواسی رسول دا پردہ بن کے لیکن شیعہ سنی بھائی جدا یزید پھونکے چند باغی مارے۔ اس ویلے عالیہ بی بی فرمایا میں نواسی رسول ہون دے ناتے حکم دینی ہے میرے کو پیچھے ہٹ۔ آج میں دربار وچ دسنا چاہنی ہوں میرا ویر حسین باغی نہیں فرزند رسول۔ شیعہ سنی بھائیو ثانی ازارہ نے خطبہ شروع کیتا نبی دا ایک نبی نا صحابی جلیل القدر کھڑا ہو کے کہندا مسلمانوں منو دسو علی دا کیڑا پتر دربار وچ لوگ آکھے شکر کر تیری آنکھاں نہیں علی دا پتر نہیں علی دی تھی دربار وچ خطبے پہ پڑھ دی۔ آخری بات شیعہ سنی بھائیو مالک آباد و شاد رکھے پاک مجلس محفل ہے رسول تو اڈا پرسا قبول کرن آل رسول تو اڈی عبادت قبول کرن۔ یزید لانتی تھوڑی دیر تو بعد بوڑ کے کہیں دا تو حسین دی پہن ہے جیوں ٹوری ہیں تو 28 رجب تو مدینے تو 10 سال تو زیادہ تیرے تے ظلم کتے ہوئے کیونکہ روزہ تو شہداء وچ بھی ہے سوائق المورکہ وچ بھی ہے مکشفات رؤوس والوجوہ اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے کہ پاک شہزادیاں دیا چادرہ اتار دیتیاں گئیاں بے پڑا اٹھا۔ یزید پوچھے تھے بڑے ظلم ہوئے نے رستے 28 رجب تو چلی ہیں 10 سال تو زیادہ تیرے تھے کس جگہ تے مصیبت آئی ہیں کس مقام 10 کتابہ شیعہ دیا 8 سنت دیا 18 کتابہ شیعہ سنی بھائیوں میں گناہگار کھنر پڑے بکات بکان شدیدن دھاڑا مار کرونی نواسی رسول فرمایا جرت علیہ دواہی مخاطبتو یزید صاحب تو زیادہ میرے تو مصیبتی ہے یہ علی دی بیٹی ہو کہ نواسی رسول ہو کہ تیرے دے شرابی نال گل کرنی پہ رہی نواسی رسول دی گفتگو تیرے نال بیٹھی علی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیاط متفین ظلموا ایام خربین خربون